بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہے سینٹ رات ہے، آج چاند رات تو نہیں ہے لیکن سینٹ رات ہے، اور سینٹ کا کون بنے گا پتی، چیئرمین سینٹ کون ہوگا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کون ہوگا، یہ معاملات اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں طے کیے جا رہے ہیں، اور آخری اطلاعات آنے تک بھی ابھی تک کچھ کیا کہنا چاہیے بند کمرے کے اجلاس بھی چل رہے ہیں، کوئی براہ راست، کوئی انڈائریکٹ ٹیلی فون کالز بھی ہو رہی ہیں، واٹس ایپ کالز بھی ہو رہی ہیں، پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے کل کا معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں۔ اور چوہے صاحب، صادق سنجرانی صاحب اور یوسف زاء گیلانی صاحب، اور دوسری جانب مرزا افریدی صاحب اور مولانا غفور حیدری صاحب، یہ ہے پینل۔ تو آپ کے خیال میں کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا 3 مارچ کو جو کچھ ہوا اسی طریقے کا نتیجہ آئے گا 50-50 یا پھر 100%؟ نہیں، اس دفعہ جو نظر آ رہا ہے وہ بظاہر اپوزیشن کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں، اور حکومت کی صفیں جو ہیں وہ اعتماد کے ان میں اعتماد نظر آ رہا ہے اور جھلک رہا ہے، اور لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی گنتی پوری کر لی ہے۔ اور کراچی سے بھی آ کے اپنے وہ ارشد حسین ہیں اسٹالجر، انہوں نے کہا خان کے جو ہے ستارے وہ طاقتور ہے، اور حکومتی اتحاد جو ہے اس کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہے۔ لیکن جس طرح 3 مارچ کو قومی اسمبلی میں دھوکہ ہوا اور بے وفائی کی گئی پی ٹی آئی الائنس سے، تو اس کو تو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو رونا دھونا شروع ہو گیا پی ڈی ایم کی صفوں سے اور الزامات لگائے جا رہے ہیں ریاستی اداروں پر، اس سے نظر آتا ہے کہ ان کی گیم جو ہے بگڑ چکی ہے۔ اچھا جو صاحب، ایسا تو نہیں ہے کہ جو 3 مارچ کو ایک ہوا قومی اسمبلی میں 50-50 کا مطلب ہے کہ 1 سیٹ دے دی اپوزیشن کو، گیلانی صاحب جیت گئے، 1 سیٹ جیت گئی حکمراں اتحاد پاکستان تحریک انصاف، تو کل کا جو الیکشن ہے کیا اس میں بھی یہی کچھ ہونے کا امکان ہے کہ 1 سیٹ دے دی جائے سنجرانی صاحب کو، جتوا دیا جائے ادھر، اور ادھر حیدری صاحب کو سیٹ دے دی جائے ڈپٹی چیئرمین کے لیے؟ نہیں، ایسی کوئی ارینجمنٹ تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ وہ ایسے بھی آپ کو تو زیادہ پتہ ہے، آپ نے پارلیمانی سیاست کو زیادہ قریب سے دیکھا ہے، اس طرح نہیں ہونا۔ پہلے سینٹ کے چیئرمین کے لیے الیکشن ہوگا، جی ہاں بالکل، جب وہ ان کا الیکشن ہو جائے گا جس کا بھی ہوگا وہ اپنا حلف لیں گے، اور پھر وہ ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن کرائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پہلے کل ہوگا حلف، 9 منتخب سینیٹرز حلف اٹھائیں گے، اور اس کے بعد الیکشن ہوگا چیئرمین سینٹ کا۔ چیئرمین سینٹ جیت کے اپنی نشست پہ بیٹھیں گے، حلف اٹھائیں گے، اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ، 9 منتخب چیئرمین سینٹ ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن کروائیں گے۔ یہ ہے ترتیب۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیئرمین سینٹ دے دیا جائے، صادق سنجرانی صاحب جیت جائیں، اور اس کے جب وہ آ کے الیکشن کروائیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا، تو وہ غفور حیدری صاحب جیت جائیں۔ اس بات کے امکانات موجود ہیں یا آپ اس کو رول آؤٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے تو صرف رپورٹنگ کرنی ہے حقائق کی روشنی میں۔ ہمارے سارے اندازے غلط ہوئے جب 3 مارچ کو یوسف رضا جیت گئے، اور ان کی جو مطلب ہے تیاری تھی، جب سے تھی پتہ نہیں کتنے مہینے سے تیاری ہو رہی تھی، وہ کام آ گئی، اور لوگ جو ہے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ ہم نے تو کم از کم میں نے تو تاریخ میں نہیں دیکھا پچھلے 50 سال سے، جب سے میں سیاست میں ایکٹیو رہا ہوں، تو اس لیے معافی چاہتا ہوں۔ لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس وقت تک حکومتی ایوانوں کی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سنجلانی بھی جیت رہے ہیں اور مرزا محمد افریدی بھی جیت رہے ہیں۔ ادھر اب یہ مارجن 1 ووٹ کا ہوگا یا 10 ووٹ کا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو بھی جیتے گا میرا خیال ہے مارجن ہوگا کوئی 5-1 ووٹوں کا، جو بھی جیتے گا 4-5 ووٹوں کا، نیک ٹو نیک شاید نہ ہو۔ اس میں یہ ہے کہ اس وقت لیکن آپ کے دوستوں نے جو ابھی پریس کانفرنس کی ہے نا، جو گھٹیا اور غلیظ حملے کیے گئے، نام لے کے اس کو کال آ گئی، اس کو کہہ دیا تم یہ نہ، بھائی اس طرح جنہوں نے دباؤ ڈالنا ہوتا ہے وہ کالے شالے نہیں کرتے ہوتے، ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ اور جو یہ باتیں کرتے ہیں انہوں نے بھی ساری عمر اس طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف جو
اگین پی ڈی ایم میں بھی اس وقت 2 گروپس ہیں، اور صرف مسلم لیگ نواز کا مریم صفدر ونگ جو ہے وہ الزامات لگا رہا ہے کھل کر، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایجنسیاں انوالو ہیں، ٹیلی فون آ رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات نہیں کہہ رہی، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ آپ کو ترتیب سے سنواتے ہیں کہ کل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کیا ہیں، لیکن اس وقت مارکیٹ میں جو ہارٹ فیورٹ ہیں، ہارٹ فیورٹ جو ہیں وہ صادق سنجرانی ہیں، اور ہارٹ فیورٹ ہیں مولانا غفور حیدری صاحب، پتہ نہیں کیوں لیکن ہیں وہ اس وقت، کہ جناب 3 مارچ کو جو تجربہ قومی اسمبلی میں ہوا، ہو سکتا ہے وہی تجربہ کل ہو جائے۔ اس کی کچھ ریزنز ہیں لاجک کے ساتھ، پولیٹیکل کیا کہنا چاہیے، مینجمنٹ جس کو کہتے ہیں، اور اس کے ہے اس وقت صرف شاہد خاقان، پہلے سنائیے جی شاہد خاقان عباسی صاحب جو اس وقت الزامات لگا رہے ہیں۔ ISI کے افسران ٹیلی فون کر رہے ہیں سینیٹرز کو، نام بالکل لیے جا سکتے، نام بھی ان کے پاس ہیں۔ ہم تو خوش ہوئے تھے جب DGSPR نے کہا جی کہ ہمارا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے، لیکن اس سینٹ کے الیکشن میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 10 دفعہ، حافظ عبد الکریم صاحب تو ایک شخص ہیں، یہاں بہت سے سینیٹرز کو ایسے ٹیلی فون آئے ہیں۔ تو بہت سے سینیٹرز کو انہوں نے کہا جی فون آئے، لیکن پیش کیا گیا صرف ایک سینیٹر کو۔ اور اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ our senators are being called and asked not to vote for PDM candidates, some of them have recorded the evidence۔ یہ انہوں نے کر دیا، اور یہ آج پریس کانفرنس کی، لیکن سید یوسف زاء گیلانی صاحب اس بات سے مکمل طور پہ انکاری ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ذرا سنائیے گا جی۔ الیکشن میں کیا سر آپ کیا نیوٹرل دکھائی دے رہے ہیں؟ آج تک تو نیوٹرل نظر آ رہی ہے۔ گیلانی صاحب، مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کے ارکان کو کالے آنا شروع ہو چکی ہیں، آپ کے نالج میں بھی ایسا کچھ ہے؟ ابھی نہیں ہے، تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں نیوٹرل ہیں، اور کل میں جیتوں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی نیوٹرل ہیں، کل میں جیتوں گا، اور گیلانی صاحب زیادہ باتیں بھی نہیں کرتے ہوتے، بہت ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں اور اپنے مقصد کو اچیو کرتے ہیں۔ لیکن جو چوہے صاحب ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ بات چیت آج رات گئے تک بھی پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہے گا، اور صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کے طور پہ کامیاب کروانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، اور زیادہ چانسز ہیں اس وقت مارکیٹ میں صادق سنجرانی ہارٹ فیورٹ ہیں۔ اگر گیلانی صاحب جیتتے ہیں تو یہ بالکل کہنا چاہیے کہ اپ سیٹ ہوگا، مارکیٹ کے مطابق اپ سیٹ ہوگا، اور بکس چکس بھی جو زیادہ ہیں وہ سنجرانی صاحب پہ لگا رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب چوہے صاحب، عطا تارڑ صاحب، نہیں ابھی آگے نہ جائے، مجھے ایک موقع دے دیں ذرا۔ جی صابر شاکر صاحب، آپ گواہ ہے کہ یہی شاہد خاقان عباسی، یہی احسن اقبال، یہی مریم نواز، یہی مریم اورنگزیب، یہی پیپلز پارٹی والے، یہی جی وہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ میں ہاتھ اٹھا لیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ چھوڑ دیا، اس کو فلاں چھوڑ دیا اور فلاں ہے۔ تو آج یعنی 2 دن بھی نہیں گزرے ان بڑکوں اور دعووں کو کہ آج یعنی 1 دن پہلے چیئرمین کے الیکشن سے 1 دن پہلے یہ باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے نیم، یعنی جو دشمن کا کام ہے ہندوستان کا اور پاکستان کے اور دشمنوں کا، اس طرح پاکستان کی جو بڑی ریاستی ایجنسی ہے اس کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فون جو ہے ہر بندہ ہر ایک کو کرتا ہے، جی آپ اس کو ووٹ دیں، اس کو نہ دیں، آپ جس کا مرضی کہہ دیں۔ میں آپ کو کہہ دوں گا جی مجھے تو ابھی فون آیا ہے کہ انہوں نے کہا یوسف رضا چونکہ یعنی آپ بھی ان کو جانتے ہیں، آپ ان کے لیے ووٹ کریں۔ اس طرح کی باتیں یار کسی چیز پر تو قائم ہو جائے نا۔ پہلے انہوں نے کہا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے چھوڑ دیا ہے۔ اصل میں معاملہ ذرا مختلف ہیں چوہے صاحب۔ اس وقت وفاقی دارالحکومت کی گلی کوچوں میں اور پاور کوریڈورز میں، وہاں پہ مریم صفدر صاحبہ کی جو ہے نا، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی، احسن اقبال صاحب کی، ان کی جو ہے نا ہچکچاہٹ نہیں، جھنجھلاہٹ ہے، اس کا سمجھ آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا 3 مارچ کو اور اب جو ہونا ہے کل، تو اس میں مسلم لیگ نواز تو کہیں بھی نہیں ہے۔
मुस्लिम लीग नवाज को क्या मिला? ना चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार उनका, ना डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार उनका। गिलानी साहब जीत गए मरकज़ से, पीपल्स पार्टी की बल्ले बल्ले हो गई। 3 सूबों से मुस्लिम लीग नवाज आउट हो गई, उनका सत्यानाश हो गया। तो वो ये बार बार मैं जो कह रहा हूँ कि वो समझते हैं कि ये माइनस मरियम और माइनस नवाज शरीफ उस फार्मूले पे हो रहा है और बाकी सब ऑन बोर्ड हैं जो कुछ होने जा रहा है, जो 3 मार्च को हुआ और जो कल होगा। इसलिए अब अता तारड़ साहब, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल दूसरी बात कर रहे हैं, वो आगे जाके सुनवाता हूँ कि क्या वजह है कि मौलाना गफूर हैदरी साहब हार्ट फेवरेट हैं, वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद भी हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ख्याल रखना। सादिक सिंजरानी साहब के बारे में अता तारड़ साहब की दलील जो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिलानी साहब के जीतने पे कह रहे थे। अब ज़रा सुनाइए जी अता तारड़ साहब। सादिक संजरानी के पास सेनेट में अक्सरियत नहीं है, यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में ज्यादा वोट उनके पास हैं, हम सेनेट में ज्यादा अक्सरियत रखते हैं, तो आप ये इलेक्शन कैसे जीतेंगे? शिबली फराज साहब को यह हक किसने दिया है कि वो ये कहें कि हम ये अक्सरियत लेंगे? आप सेनेट के इलेक्शन से दस्तबरदार हों, जिसकी मेजॉरिटी है उसकी मेजॉरिटी को माने। ये वही आर्गूमेंट्स हैं और असल जो चीज़ है, चौधरी साहब आपसे मैं पूछूंगा क्या वजह है कि अगर इनको इतनी यकीन है, इनको इतना यकीन है अता तारड़ साहब को मुस्लिम लीग नवाज, इन्होंने अपनी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए भी अपना उम्मीदवार नहीं मांगा पीडीएम के फोरम से, चेयरमैन सेनेट के लिए भी नहीं मांगा। इन्होंने कहा भी हमें लीडर ऑफ अपोजिशन चाहिए जिसके बारे में जिसका इलेक्शन नहीं होता। तो इनको यकीन था कि हम जीत नहीं सकते, इसलिए इन्होंने कोई शोर शराबा नहीं किया। नहीं, इनको ये यकीन है कि ये कल नहीं जीत रहे, नंबर 1। नंबर 2, 3 मार्च का जो है वो वहाँ लोगों की वफादारियाँ खरीदी गई, वहाँ अरबों रुपया लटाया गया और वहाँ पीपल्स पीटीआई के अंदर एक बगावत की सी सूरत हाल है जिसको हम डिस्कस नहीं करना चाहते। अभी आप लोग भी एक शेयर कर रहे हैं किसी एंकर का या एनालिस्ट का, हमें भी बहुत सारे हक़ाइक़ पता है, लेकिन हम ना तो डिस्टेबलाइज करने के किसी हिस्सा है, ना बेजा किसी की खुशामद का हमारा कोई इरादा है और ना किसी के ऊपर हमले करने का। बात यह है कि 3 मार्च को एक बड़ा सेटबैक हुआ, एक झटका, डेडली ब्लो जिसको कहेंगे सियासी तौर पर, वो मिला पीटीआई की अलायंस गवर्नमेंट को। उससे उन्होंने सबक सीखने की कोशिश की और कुछ रिकवर किया हफ्ते वाले दिन जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था। अब आप उसको ये कल कंसोलिडेट वो करेंगे, लेकिन हमें तो एबटाबाद से और पूरे मुल्क से लोग कहते हैं जी अल्लाह के वास्ते इनको महंगाई का वास्ता दें कि महंगाई के ऊपर हमलावर हों। पहले जरा पॉलिटिकल स्टोरी की तरफ रहते हैं और उसके बाद दीगर इश्यूज पे आते हैं। बात यह है कि 3 मार्च का आपका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा और है। मेरा तो यह है कि 3 मार्च को एक रिहर्सल थी और वो कामयाबी से हो गई और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। आगे है जी सेनेट में जो पार्टी पोजीशन है वो अगेन मैं आपको बता दूं कि 43 हुक्मरान इत्तेहाद जो पार्टी टिकट पे हैं, पार्टी टिकट पे मुंतखब हुए, हम उनकी बात कर रहे हैं, वो हुकूमती इत्तेहाद के हैं 43। उसमें तहरीक इंसाफ के 26, बीएनपी 12, एमक्यूएम 3, जीडीए 1, मुस्लिम लीग काफ 1। ये खालिस पार्टी पोजीशन है। और अपोजिशन इत्तेहाद में खालिस पार्टी पोजीशन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 5, शेर, एएनपी 2, पीके मैप 2, नेशनल पार्टी 1, बीएनपी मैंगल 2, जेयूआई 5, जमात इस्लामी 1 और आज़ाद उम्मीदवार 22 हैं। तो इसलिए सेनेट का इलेक्शन जो भी जीते, ये 22 आज़ाद उम्मीदवार जो किसी इंतखाबी निशान पे नहीं आए, किसी पार्टी के टिकट पे नहीं आए, उन्होंने फैसला करना है कि वो किस तरफ जाते हैं। लिहाजा एक तो बात हो गई ये, और दूसरा अब आते हैं आसिन इकबाल साहब को सुनवाइए कि कहते हैं कि कम वोटों के साथ हुकूमत के पास कौन सी साइंस है। यही तो बात 3 मार्च से पहले और बाद में कर रही थी पीटीआई। सुनाइए जी। सेनेट के अंदर मुझे बताइए कि हुकूमती इत्तेहाद के 47 वोटर हैं
اور اپوزیشن اتحاد کے تقریباً 53 ووٹر ہیں. وہ کون سی سائنس ہے جس کے تحت وہ اپنے 47 کو 52 یا 53 کر لیں گے؟ گیلانی صاحب کی جو سائنس ہے نا وہ تو بالکل عقل کے مطابق ہے. ان کے اندر تو خود ناراضگیاں موجود تھیں حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے. اپوزیشن کے اندر تو کوئی ناراض نہیں ہو سکتا ماں سوائے اسے آپ اس کو کہ جسے خرید لیں. ویسے سب سے اچھی جو تشریح آج کل اپوزیشن رہنماؤں کی اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کی بیانات کی جو سب سے اچھی تشریح کر رہا ہے وہ کر رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور وہ سمجھیں کہ اس وقت ماسٹر ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی رہنما کہتا ہے فلاں بات تو اس کا کیا مطلب ہوگا، جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک کھلا ہوا ہے دفتر اور وہاں پہ بیانوں کی اگر تشریح کروانی ہے تو وہاں سے آپ کروا سکتے ہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ اب آتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف. چودھری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے پر امید ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مارچ آ گیا ہے، امانتیں امانت داروں کے سپرد کر دیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی صاحب کو پیغام پہنچایا اور پیغام پہنچایا کہ بھئی وہ آپ نے ایک امانت مجھے دینی تھی، وہ میری کدھر ہے امانت، اور مارچ آ گیا ہے، مارچ میں مجھے امانت دینی تھی. 2019 میں سن لے چوہدری صاحب، 2019 میں دھرنا آیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور ان کے مذاکرات ہوئے اور دھرنے کا اختتام ہوا. اور اس کے بعد JUI کے رہنماؤں نے کہا تھا کہ مارچ میں ہمیں اس کا پھل ملے گا، ثمرات ملیں گے. لیکن کیسے کہا ذرا سن لیجئے. میں اب ان سے گزارش کروں گا کہ اس امانت کو اٹکاف کر دیں، راز نہ رکھیں اس کو. وہ پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب اب ان کو چاہیے کہ وہ بات قوم کے سامنے رکھیں. ابھی آپ مزید اس میں چشم پوشی نہ کریں، آپ میدان میں آئیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہی یہ سارا کچھ کریں گے. کچھ شریف لوگوں کی موجودگی میں دعائے خیر کی گئی کہ بس آپ کا مطالبہ تسلیم ہے، مارچ تک دوبارہ انتخابات آپ کو دیے جائیں گے. اب وہ شریف لوگ اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ چودھری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کا دوبارہ سنیے. اس میں مارچ کا ذکر بھی ہے، انتخابات کا ذکر بھی ہے اور اس کی تشریح بھی کسی نے کی ہے کہ وہ مارچ 2021 تھا. دوبارہ سنائیں جی. کچھ شریف لوگوں کی موجودگی میں دعائے خیر کی گئی کہ بس آپ کا مطالبہ تسلیم ہے، مارچ تک دوبارہ انتخابات آپ کو دیے جائیں گے. اب وہ شریف لوگ اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ چودھری صاحب، اب چودھری پرویز الہی صاحب، بھائی یہ پچھلے مارچ کی بات کر رہے ہیں، 1 سال پچھلے کی. اور وہ چودھری پرویز الہی سے میری بات چیت ہوئی تھی، وہ کہتے کہ ایسے آج ذرا مذاق کے طور پر بات ہوئی، اس کو اپنا بنا کے کہ جی ہمیں انشورنس دے دی گئی. وہ تو پھر کیا ہوا؟ پھر پچھلے مارچ میں کیا ہوا تھا؟ ہوئے الیکشن. تو چودھری صاحب اگلے مارچ کی بات تھی، یہی تو سمجھا نہیں گیا. دیر آئے درست آئے. اگلا بھی مارچ اس طرح ہی ان کا گزرے گا. کون سے والا؟ یہ والا مارچ غلط فہمی میں ہے. یہ والا مارچ، یہ اور اس کا اگلا بھی، ابھی 2 مارچ ایسے ہی گزریں گے. نہیں کیسے؟ 22 اور 23 کے. چودھری پرویز الہی صاحب کو سنائیں جی. یہ استعفیٰ جیسی کوئی چیز کیا ہے جس کی آپ لوگوں نے یقین دہانی کرائی؟ وہی تو امانت ہے. اچھا اب اس میں خیانت تو نہ کرا ہے. دیکھیں نا، وہ استعفے جیسی کوئی چیز، چودھری صاحب نے کہا کہ وہ تو پھر امانت میں خیانت ہو جائے گی. تو چودھری صاحب نہیں، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اب آپ یہ بتائیں استعفے جیسی بات کیا ہوتی ہے. اب آپ یہ بتائیں. پہلے آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ استعفے جیسی کیا بات ہے؟ استعفے جیسی بات یہ ہے کہ ان کو مارچ کے بعد الیکشن، اس کا مطلب الیکشن کے بعد ڈپٹی، وہ اگر آپ دوسرے لفظوں میں ایک اپنی ان کو وہاں سے یعنی ٹوٹل ہزیمت شکست سے صرف فیس سیونگ کے لیے کہ مولانا وہ واپس جا رہے ہیں اپنا لنگڑ لنگوٹ کس کیا ہے سن حکومت گرانے کے لیے، ہم ٹھڈے ماریں گے، ہم وہاں جا کے ان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. وہاں ان کو عبرتناک شکست ہوئی اور ابھی بھی ہوگی.
ہاں میں یہ نہیں کہتا کوئی بلینکٹ پرمیشن مل گئی حکومت کو کہ وہ جو مرضی کرتی پھرے، ایسا کچھ نہیں ہے. ان کو بھی اپنے طرز عمل کو بہتر کرنا ہوگا، عوام کی طرف بڑھنا ہوگا. چوہدری صاحب اگر مارچ میں الیکشن ہوتا ہے، الیکشن میں ڈپٹی آتا ہے اور ڈپٹی مل جاتا ہے JUI کو، تو کیا حرج ہے اگر ان کو یہ امانت واپس کر دی جائے ڈپٹی کی صورت میں؟ حرج کیا ہے؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. تو پھر ایسا ہو نہیں رہا. اگر آپ کو اعتراض نہیں ہے تو ڈپٹی ان کو جانے دیں. میں نے کہا ایسا ہو نہیں رہا. ایسا نہیں ہو رہا. قومی اسمبلی بارہ فارمولہ بھی کامیاب ہو گیا. دے دی، میں نے بھی دے دی ہے. جی جی دیکھیں نا، انہوں نے قومی دھارے میں بھی تو آنا ہے نا، مولانا نے قومی دھارے میں آنا ہے کہ نہیں آنا؟ اس وقت آپ دیکھیں تو پھر بات چیت کر کے بھائی بات چیت کر کے پنجاب میں جس طرح سینٹ کے 5 اور 1 کر لیا تھا، آج کرا دو کہ چیئرمین جو ہے سنجرانی اور وائس چیئرمین جو ہے حیدری دونوں بلوچستان سے رکھ لیتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے پرویز خٹک صاحب اور صادق سنجرانی صاحب مولانا غفور حیدری صاحب سے جب ملے اور ان کے کان میں بات کہی اور باہر آ کے آپ سوچ سکتے ہیں پرویز خٹک صاحب جیسے منجے ہوئے پولیٹیشین کے کیا وہ سلپ آف ٹنگ تھی، زبان پھسل گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ ڈپٹی ہیں اور یہ ہم آپ کو امانت واپس کرنے آئے ہیں؟ نہیں اس میں تو کوئی بنا، اگر کمپرومائز کر کے یعنی بغیر ووٹنگ کے ہو جائے دونوں طرف سے، ابھی اناؤنس ہو جائے، الیکشن شروع ہونے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایسا مجھے تو ابھی یہ ہے کہ فی الحال حکمران اتحاد وہ پھر مریم صفدر صاحب کامیاب ہو رہا ہے اور ان کا چیئرمین بھی آ رہا ہے اور بعد میں ڈپٹی چیئرمین بھی. وہ پھر سیکرٹ بیلٹ کا جو حسن ہے وہ برقرار نہیں رہ سکے گا، وہ بھی تو رکھنا ہے نا ہم نے برقرار. اچھا آپ تو بادشاہ ہیں بس. ایک کانسپیرسی تھیریز جو ہے نا یہ کس نے ایجاد کی ہیں؟ یہ بریک کے بعد بتاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چوہدری صاحب آپ نے پوچھا کہ یہ تھیوریاں شوریاں کہاں سے مل رہی ہیں، تو ایک تو میں گیا تھا آج یہ جنا سپر میں بہت مشہور و معروف ہے سعید بک ڈپو، ایک تو وہاں سے پیپر ملا، دوسرا آپ سپر میں ہے مسٹر بکس، وہاں پہ بھی ایک پیپر تھا، انہوں نے کہا یہ پڑھ لیں. اور اس کے بعد میں چلا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان، تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی. میں نے کہا کہ کیا رزلٹ آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا پریس ریلیز، وہ اقوال زرعی جو ہم نے لکھے تھے اس میں ساری چیزیں مینشن ہیں، اور وہ اگر آپ دکھا دیں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہی ہے جمہوریت اور آزادانہ الیکشن اور خفیہ بیلٹ کا حسن جو پوری قوم نے دیکھا، اور یہی آئین کی منشا تھی، اور یہی حسن جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ کو کل نظر آ سکتا ہے دوبارہ سینٹ کے خفیہ بیلٹ کے الیکشن میں. تو یہ ساری چیزیں مارکیٹ سے مل رہی ہیں، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں اور باقیوں کے ساتھ بھی، کیونکہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا ہے نا کہ ہم دیکھیں گے 12 مارچ کا رزلٹ اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے 15 مارچ کو کہ لانگ مارچ کیسے کرنا ہے، نہیں کرنا، موسم اچھا ہے خراب ہے، رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے. تو کیا خیال ہے؟ تو کل خفیہ بیلٹ ہے یا اوپن ہے؟ خفیہ بیلٹ 100% خفیہ، انتہائی سیکرٹ. وہاں تو ووٹ تو نہیں میرے حال پڑھتے، وہ ڈویژن ہے یا کیا ہے؟ نہیں جی ووٹ پڑھتے ہیں نا جی، کیوں نہیں پڑھتے؟ وہی ڈویژن ہوتی ہے، بالکل وہی طریقہ کار ہے جو اعتماد کے ووٹ کے وقت. آپ نے یاد نہیں صادق سنجرانی صاحب کا جو عدم اعتماد کی تحریک کی ناکام ہوئی تھی، تو جب وہ موشن پیش کی گئی وہ اوپن ہوتی ہے، تحریک پیش کرنا جسے کہتے ہیں. جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ایوان میں تو اس کو میجورٹی نے سپورٹ کیا، اور جب اس کے بعد سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ ہوئی تو اس میں میجورٹی خلاف ہو گئی اور میجورٹی نے ریجیکٹ کر دی. خفیہ بیلٹ کا حسن تھا وہ. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بتایا بھی، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ممبر ہیں پنجاب الطاف ابراہیم قریشی، پنجاب سے ہیں الیکشن کمیشن کے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بڑی سکرین پر ویڈیو بھی دیکھی تھی، ویڈیو آڈیو، تو اس میں نے کہا تھا اس میں کوئی رقم کا نہ ہی ٹکٹ کا ذکر ہے، کوئی رقم کا بھی ذکر نہیں ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فلاں ایم این اے ہے اور یہاں پہ آپ سینیٹر لگا دیں.
تو یہ ویڈیو کی گفتگو میں کیا یوسف رضا گیلانی کا نام آیا؟ الیکشن کمیشن میں علی حیدر گیلانی کی پریس ٹاک کی ویڈیو دکھائی گئی. علی حیدر گیلانی نے مانا کہ یہ ویڈیو میری ہے علی ظفر، لیکن الیکشن کمیشن کے ممبر کہتے ہیں علی حیدر گیلانی نے تو اس ویڈیو کی وضاحت کی تھی. وہ یہ تھوڑی کہا تھا کہ یہ میں ہوں، وہ صرف طریقہ بتا رہے تھے کہ ووٹ ضائع کیسے کرنا ہے. ووٹ ضائع بھی ہو سکتا ہے. یہ ماشاءاللہ سے اتنے اگر الطاف ابراہیم قریشی صاحب اردو کا وہ پیپر حل کریں نا، سلیس اردو کریں، تو سب سے زیادہ نمبر ان کے آئیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان بندوں کو پیش کریں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. وہ بندے بھی آ گئے. جب وہ بندے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، گواہ اور ملزم کیسے ایک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کل ہمیں شاید نظر آ جائے خفیہ بیلٹ کا حسن. جی چوہے صاحب. لیکن اس طرح یعنی مذاق بنا کے رکھ دیا آپ نے سارے سسٹم کو. ہاں تو اور کیا مذاق نہیں تو اور اس سسٹم میں ہو کیا رہا ہے؟ مذاق ہی تو ہو رہا ہے. آپ اب وہ جو ہے میرے جو یعنی وہ محترم ہے وہ ان کو بھی دندن پڑی ہوئی ہے کہ بھی ان کے 35 آدمی جنہوں نے پیسے دیے وہ کتنے پیسے دیے، کس نے دیے، کہاں وصولی ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا، اور 50 بندے جب ایک پارٹی میں بغاوت کر دیں اب وہ کیا پوزیشن ہے ساری، اس کو نہ وہ ڈسکس کرتے ہیں نہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کون سا جمہوریت کی خدمت ہو رہی ہے. اگر آپ آج بھی جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے یوسف رضا گیلانی کا، اٹ سپیکس والیومز. ان میں یہ مطلب ہے اعتماد جھلک رہا ہے. اگر انہوں نے پھر کوئی 20 50 کروڑ کا دے دیے اپنے ووٹرز کو ہونے والے جو کل ہے تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، ورنہ ان کا اور یہ اس طرح نہیں ہے جو احسن اقبال صاحب نے آپ کو کہہ رہے تھے. وہ ابھی کئی آدمی آزاد ہیں. جی ہاں. اور وہ نون لیگ والے بھی ہیں بالکل، کیونکہ وہ ان کا لیڈر ہو گیا تھا ڈسکوالیفائی، تو ان کو اعزاز اپنا حیثیت رکھنی پڑی تھی. اور کئی جو ہیں وہ دوسرے بھی آزاد ہیں. کم از کم جو میں نے گنتی دیکھی ہے 6 سے 10 بندے آزاد ہیں. وہ کسی طرح بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں، ان پر تو کوئی وہ پابندی نہیں ہے. لیکن جو صاحب اب ایک اور بھی جو آپ کہتے ہیں نا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آج رات بھی مل بیٹھیں گے، نشست ہوگی اور جو کچھ بھی ہوگا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی ہوگا. تو پھر آپ پوری جو ہے وہ صابر شاکر صاحب پھر آپ بھی یعنی بجھارتے نہ بجائیں. اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن قوم سے شیئر کرے کہ جناب ابھی بات چیت ہو رہی ہے خفیہ کہ چیئرمین سنجلانی اور وائس ڈپٹی چیئرمین غفور حیدری کر دیا جائے، 2 میں کر راضی، اللہ خیر صلاح. تو حسن پرستی تو یہ کہہ رہے ہیں. حسن پرستی تو یہی ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا حرج کیا ہے اس میں اگر غفور حیدری صاحب کو قومی دھارے میں لے آئیں. ہم تو فریق نہیں ہیں. نہیں ہم فریق تو پاکستان کی قوم کے ساتھ ہیں، بس فریق تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ تو چاہ رہے ہیں نا، آپ چاہیں گے یقیناً کہ سٹیبل ہو جائے سب کچھ، لیجسلیشن اچھی ہو، اچھی لیجسلیشن ہو. اس کے بعد پھر آپ یہ بھی آپ کو معلوم ہے لاہور میں بیٹھے ہیں آپ، لاہور میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. چوہے صاحب آپ خبریں نہیں شیئر کرتے، لیکن میں ایم کیو ایم کو سنوا دوں ذرا کہ ایم کیو ایم کا ذرا تھوڑا سا پہلے میں تھوڑا سا گڑبڑ ہوا اور اس کے بعد پھر مزاج بحال ہو گئے، لیکن ابھی بھی ایم کیو ایم پہ ڈبل چیک ہے. ذرا پہلے خالد مقبول صدیقی صاحب کو ذرا سنیے. ہم نے آج بھی یہ بات کی تھی کہ وائی ناٹ والی ہی بات، لیکن ہم نے کہا تھا کہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. حجت تمام کرنے والے دن ہیں، پھر کوئی وجہ اور جواز بھی نہیں رہ جائے گا کہ بہت ہر بار ان کی ہی اس کے اوپر مطالبوں پر ہم ساتھ دیتے رہیں. انہوں نے کہا جی وائی ناٹ اس، یہ بات کی تھی کہ بھی ہم کیوں نہیں ڈپٹی چیئرمین کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ حجت تمام کرنے والے دن ہیں، ذرا یہ دن گزر جائیں، اس کے بعد پھر ہم اگلی بات کریں گے. تو اس کی وضاحت پھر فیصل سبزواری کو کرنا پڑی. تو کیسے کی انہوں نے ذرا سنی. ایم کیو ایم کا مطالبہ ہی نہیں تھا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا. تو جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ ضرور کہا کہ ایم کیو ایم کا کیوں نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو یہ رنگ دینا کہ ایم کیو ایم نے کوئی مطالبہ کیا تھا، نہیں، ایسا نہیں. حالانکہ چوہے صاحب فیصل سبزواری خود ہی تو ڈپٹی چیئرمین کے امیدوار تھے.
میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں آپ سے. بتائیں حکم. تو ہاؤ مینی آف دیم آر فری ایجنٹس؟ فری ایجنٹس ہیں کوئی 10 سے 12 لوگ. اچھا. تو پھر یہ ہے کہ وہ میں جو میری اپنا اسیسمنٹ یا مجھے جو انفارمیشن نظر آتی ہے حکومتی اتحاد جیت رہا ہے وہ 3 مارچ والی صورتحال نہیں ہے. جی 3 مارچ والی کوئی صورتحال نہیں ہے. 10-12 فری ایجنٹس حسن پرست موجود ہیں اس وقت مارکیٹ میں, اور یہی انہوں نے جمہوریت کے حسن کو, سیکرٹ بیلٹ کے حسن کو چار چاند لگانے. آپ کو صابر شاکر صاحب, آپ بہت بڑے ہو جمہوریت کے وہ ہیں پرستار, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جمہوریت سے سلسلہ چلے, لیکن جس طرح آپ یہ تفریق ختم کرتے جا رہے ہیں کہ یہ چور چکا ڈاکو جو ہے, اور اگر کوئی ایماندار ہے اور وہ اور دونوں ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے جائیں, کھوتے گھوڑے کی تمیز ختم ہو جائے, تو پھر یہ نہ جمہوریت ہے, نہ پاکستان ہے, نہ پاکستان کے غریب عوام کی کوئی خدمت ہے. آپ کو میں اس طرف لے کے آتا, آپ ادھر آتے نہیں ہیں. چوہے صاحب سیاست میں کوئی گھوڑا کھوتا نہیں ہے, کوئی خچر نہیں ہے, سب چلتا ہے. جمہوریت کا حسن ہے, یہ سب چلتا ہے. اس لیے ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیتنے والا جو ہے کل وہ کتنے نمبر لے سکتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی خبریں بھی ہوتی رہیں گی, لیکن ایک پشاور ہائی کورٹ نے جی آج ایک بہت اچھا اقدام کیا اور ایک اچھا حکم جاری کیا, اور اس سے میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو افاقہ ہوگا. لیکن لبرلز آ جائیں گے کچھ دیر میں میدان میں. یہ ٹک ٹاک کے خلاف درخواست تھی. آپ کو معلوم ہے کہ ٹک ٹاک 45 لاکھ ویڈیوز, آج بتایا گیا کہ 45 لاکھ ویڈیوز پاکستان میں ڈیلی اپلوڈ ہوتی ہیں, اور کئی جانیں چلی گئی ہیں. اور ایک ایسا بیہودہ شوق کہ آپ نے ٹک ٹاک پہ آنا ہے. ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتے ہیں, ذرا وہ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے ایک لوگ جو ہیں ایک شوق میں اپنی جانیں گنوا رہے ہیں. ذرا دکھائیے گا جی. یہ ٹرین آ رہی ہے, یہ ویڈیو ٹک ٹاک بن رہا تھا جی, اور یہ آدمی نوجوان نے اپنی جان سے ہاتھ دھو گیا اور یہ ہٹ ہوا, اور یہ جان اس کی چلی گئی تھی. دوبارہ ذرا دیکھ لیں. یہ اس طرح کی چیزیں, اور پچھلے دنوں کچھ مرڈر بھی ہوئے. یہ دیکھیں جی, یہ بنا رہے ہیں ٹک ٹاک کے لیے, اور یہ آپ نے دیکھ لیا, کوئی خیال نہیں. تو یہ ایک آج پشاور ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک اپلیکیشن بند کرنے کا حکم. ٹک ٹاک پر جو ویڈیوز لوگ اپلوڈ ہوتی ہیں یہ ہمارے معاشرے کو قابل قبول نہیں, ولگیرٹی کی تو اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. چیف جسٹس کیسر رشید خان صاحب نے کہا ٹک ٹاک ویڈیو سے معاشرے میں فحاشی پھیل رہی ہے, اس کو فوری طور پہ بند کیا جائے. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا حکم. ٹک ٹاک سے سب سے زیادہ نوجوان متاثر ہو رہے ہیں. دوسرے ممالک میں اس کی اجازت ہوگی, لیکن ہمارا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹک ٹاک کے بارے میں جو رپورٹ مل رہی ہے یہ افسوسناک ہے. ٹک ٹاک کا ہیڈ آفس سنگاپور میں ہے, پاکستان میں اس کا کوئی آفس نہیں. دبئی سے کنٹرول کیا جا رہا ہے, یہ DGPTA نے بتایا. بنگلہ دیش اور بعض غیر مسلم ممالک میں بھی ٹک ٹاک پر پابندی عائد ہے. ڈپٹی اٹارنی جنرل اصغر خان کنڈی نے بتایا جب تک ٹک ٹاک کے عہدے دار آپ کی درخواست پر عمل نہیں کرتے, غیر اخلاقی مواد روکنے کے لیے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے, اس وقت تک ٹک ٹاک بند کیا جائے. تو پروگرام کا وقت ہوا. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک اہم ترین ایشو کی طرف توجہ دی اور ایک حکم پاس کیا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen